بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا ہم نے جہاں پر بات کو تمام کیا تھا وہ اللہ کی رحمت کی بحث تھی۔ خدا کی رحمت کے بارے میں صحیح گمان قرآن جو بیان فرماتا ہے اور اس کا فرق اس غلط تصور کے ساتھ کہ جو عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے عمل نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی، جو اللہ نے ہم سے مانگا تھا وہ نہ کیا، اب ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر اللہ رحمت کرے اور اس کمی کو دور کر دے۔ لیکن قرآن کریم اس کے بالکل برعکس بیان فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو خدا اور اس کے رسول کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ ایک یہ بات ہوئی۔ دوسری بات جو اگلی آیت تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اس مغفرت کی طرف جانے میں، اس مغفرت کو پا لینے کے لیے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ کہ جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت اعدت للمتقین، وہ جنت فاسقوں اور فاجروں کے لیے نہیں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صاحبان تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صاحبان تقوی وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر جائیں گے۔ یہ قرآن کا بیان جس میں ہم نے پھر عرض کیا تھا اس کتاب کی عبارت پڑھ کے کہ دین اسلام، اللہ، رسول اللہ ترغیب دیتے ہیں انسان کو کہ مقابلے کے میدان میں اترے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور معاشرے کے میدان میں اترو نہیں، محنت نہیں کرو، کام نہیں کرو، لیکن یہ تمہاری محنت جو ہے یہ دنیا کی عارضی اور پست چیزوں کو ہدف بنا کر نہیں ہونی چاہیے جو تم سے آخر کار چلی جانی ہے، بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے میں محنت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جو تمہارے رب کی مغفرت ہے اور وہ جنت ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی وسعت سے کے برابر ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، جو کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ سب تم سے چلا جائے گا، چھن جائے گا۔ تو تمہیں خدا دعوت دے رہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کرو جو میرے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جنت کی شکل میں اور مغفرت کی شکل میں۔ اس مغفرت سے کیا مراد ہے؟ آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا درس مغفرت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہوگا۔ توجہ فرمائیں، مغفرت کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور ہم عام طور پہ سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، یعنی کیا؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ مغفرت کا تصور، حقیقی تصور یہ نہیں ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آیت اللہ خامنائی کی ان الفاظ میں، جن کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں مغفرت کیا چیز ہے۔ اور یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا یعنی جلدی مغفرت کی جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ۔ یہ
مغفرت کس طرح انسان کے ہاتھ میں آتی ہے اور خداوند عالم کس کی مغفرت فرماتا ہے؟ کتاب کی عبارت کو ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے کیا مراد ہے؟ اب پہلے مغفرت کا غلط تصور بیان کریں گے اور اس کے بعد صحیح تصور، قرآنی تصور مغفرت کا بیان کریں گے۔ پہلے غلط تصور بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی نے کسی سے کہا کہ جناب معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو گالی دی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ایک شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور وہ جس کو گالی دی گئی تھی، اب جب اس سے معافی کی درخواست کی گئی، اس نے بھی تکبر سے یا خوش اخلاقی اور مہربانی سے یا متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، یا مہربانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے نظر انداز کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آیا اللہ کی مغفرت کا یہ معنی ہے کہ ہم گناہ کریں، گناہ نہیں چھوڑنا، ہم نے کرنے کے بعد کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے؟ توجہ فرمائیں۔ اگلی مثال، کسی مقام پر کوئی انجانے میں جرم سرزد ہو گیا، متاثرہ شخص کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب معاف کر دیجئے، مہربانی فرمائیے۔ وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ایک شخص نے کسی دوسرے کو زخم لگا دیا، کوئی مثلا پھپڑ وغیرہ مار دیا، اب لوگ جمع ہو گئے، چلیں جی اس سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دیں، اور یہ بندہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ یہ روزمرہ کی مثالیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی حکومتی ادارے نے آپ پر کسی بھی مقدار میں ٹیکس لگا دیا، کسی بھی حساب کتاب سے، درست یا غلط، آپ کو نوٹس آ گیا کہ آپ پر اتنا ٹیکس واجب الادا ہے۔ آپ وہاں گئے، دفتر میں گئے، ٹیکس والوں کے دفتر میں گئے، آپ احترام سے پیش آئے، چاپلوسی کی دو باتیں کی، سر پلیز یہ تو بہت زیادہ ہے، کوئی راستہ نکالیے، مجھے ٹیکس کم کر دیجئے۔ کسی کو اپنے ساتھ لے گئے، کسی کی سفارش ساتھ لے گئے، کوئی خط لکھوا کر، کوئی سفارش، کوئی ٹیلی فون، اور جب آپ نے یہ سفارشیں کروائی تو وہ دفتر والے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اتنی مقدار میں ٹیکس سے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے سفارشیں کروائی جاتی ہیں، کسی چیز کوئی غلطی کوئی خرابی ہو گئی، اب اس کو جی پولیس نے مثلا پکڑا ہوا ہے تو ٹیلی فون جا رہا ہے کسی سیاستدان کا، کسی بڑے افسر کا کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو ہمارا بندہ ہے، میرا عزیز ہے، میرا کولیگ ہے، میرا دوست ہے، میرا ووٹر ہے، اس قسم کی سفارشیں۔ دفتر والے بھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی سفارش ہم نے قبول کر لی، اتنی مقدار میں ٹیکس سے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ بخشش ہو گئی، معافی ہو گئی۔ ان بخششوں کو دیکھ کر ہم سمجھنے لگے کہ اللہ کی مغفرت بھی اسی قبیل کی کوئی بخشش ہے۔ یہ اپنے روزمرہ کی زندگی کی روٹین میں ہوتے ہوئے کاموں کو ہم نے دیکھا، سفارشوں کو دیکھا، معافی ناموں کو دیکھا، اور ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جس کو مغفرت کہتا ہے وہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہے کہ خرابی کر لو، الٹے سیدھے کام کر لو، پھر کسی کی سفارش کرا لو، کسی سے درخواست کرو کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ توجہ سے ان الفاظ کو، اس کتاب کے الفاظ کو اب سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کو تھوڑا عجیب لگے کیونکہ انہوں نے ایسی ہی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن جو قرآن کے خالص مفاہیم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ توجہ کیجیے۔ ان بخششوں کو دیکھ کر ہم سمجھنے لگے کہ اللہ کی مغفرت بھی اسی قبیل کی کوئی بخشش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی شخص نے ظلم کیا، ایک ظالم ہے، وہ کسی غریب آدمی پر، کمزور پر ظلم کر لیتا ہے، جرم کیا، گناہ کیا، فساد فی الارض کا مرتکب ہوا۔ فساد فی الارض یعنی معاشرے میں بے حیائی پھیلائی، قتل و غارت کی، چوریاں ڈکیتیاں کی مثال کے طور پر۔
اللہ جس طرح اس زمین پر اور اس زمین پر انسانوں کو زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہے، ایسا کام کیا کہ خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا، شراب خانہ بنا دیا، لوگ آئیں یہاں سے شراب پئیں، جوا خانہ بنا دیا، کوئی اور بے حیائی کا مرکز فراہم کر دیا جہاں پر رقص کی، بےہودگی کی، بے حیائی کی محفلیں لگتی ہیں، اس قسم کی چیزیں بنا دی، عذاب الہی کا موجب قرار پایا۔ اب اللہ نے تو مقرر کیا ہوا تھا کہ جو یہ کرے گا اس پر عذاب ہوگا، توجہ فرمائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر روز قیامت اس کے ایک قطرہ اشک کی وجہ سے، یعنی قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ سارے جرائم کرتا رہا، پھر اس نے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیا، جرم نہیں چھوڑا، واپس نہیں پلٹا، جرم تو روٹین ہے، بس ایک قطرہ آنسو بہا دیا، اس ایک قطرہ اشک قیامت کے دن اس کے ایک قطرہ اشک کی وجہ سے یا توجہ اور توسل جو اس نے کیا ہے، گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے میں اپنے ائمہ سے، اہل بیت اطہار سے توسل کروں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ نہیں چھوڑنا، غلط تصور، ایسا تصور کہ جو انسان کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی جرأت پیدا کر دیتا، جسارت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان گناہ کرتا پھرے۔ کیا کہا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک یہ کام کرو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک دفعہ زیارت پہ چلے جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک قطرہ آنسو تمہاری آنکھ سے گر گیا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ قطرہ کون سا قطرہ ہے اور یہ زیارت کون سی زیارت ہے، بے معرفت زیارت ہے یا با معرفت زیارت ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ تو فرما رہے ہیں، دوبارہ الفاظ پر غور کیجئے، کہ اگر کسی شخص نے ظلم کیا، جرم کیا، گناہ کیا، فساد فی الارض کا مرتکب ہوا، عذاب الہی کا موجب قرار پایا، پھر روز قیامت اس کے ایک قطرہ اشک کی وجہ سے جو اس نے مثلا دنیا میں بہایا تھا، یا توجہ اور توسل جو اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کہے کہ ٹھیک ہے، اب جب کہ ایسا ہے تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر رہے ہیں۔ اس کی واپس تھوڑا سا جا کر میں دوبارہ پچھلی مثالیں تکرار کروں، دیکھیے اپنے الفاظ میں۔ ایک بندہ ہے، وہ کسی غریب پر ظلم کرتا ہے اور مار پیٹ کرتا ہے، اسے زخمی کر دیتا ہے یا حتیٰ اسے قتل کر دیتا ہے۔ یہ مالدار ہے، طاقتور ہے، اپنی طاقت کے تکبر میں اس کو زخمی کرتا ہے بری طرح سے یا اسے قتل کر دیتا ہے۔ اب پولیس آتی ہے، اسے پکڑ کے لے جاتی ہے، جیسے پکڑ کے لے جاتی ہے، یہ جو مالدار آدمی ہے یہ کسی سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قانون کے چنگل میں پھنس گیا ہوں، اب آپ میری سفارش کرو، اور وہ کوئی ملک کا بڑا سیاستدان یا کوئی عہدہ عہدیدار آ کر ٹیلی فون کرتا ہے جج کو جو یہ مقدمہ سن رہا ہے، پولیس والوں کو جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، ان سب کو سفارشیں کی جاتی ہیں۔ تحقیقات کرنے والوں سے کہا جاتا ہے تحقیقات میں تھوڑا رد و بدل کر دو، جج کو فون کیا جاتا ہے کہ تم تھوڑا فیصلے میں نرمی کرنا، اور بالآخر یہ امیر آدمی اپنی سزا سے بچ جاتا ہے۔ آیا یہ جو شفاعت کا اور توسل کا تصور ہے دین اسلام کا، وہ یہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کسی خاص گروپ کو، کسی خاص مسلک کو، کسی خاص فرقے کو جس نے اپنا کوئی خاص نام رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی خاص استثناء حاصل ہو اور ان سے کہا جائے کہ باقی لوگ اگر یہی کام کریں گے تو ان کو تو ہم الٹا لٹکا دیں گے، لیکن تم کیونکہ ہمارے لاڈلے ہو، تم کرو گے تو تمہارے لیے ہم نے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ بدترین خیانت اس دین عدل اور دین انصاف کے ساتھ ان لوگوں نے کی جنہوں نے اپنی عوام کے ذہنوں میں یہ تصور ڈال دیا کہ تم تو اللہ کے لاڈلے ہو، اور میں عرض کر چکا کہ یہ لاڈلے ہونے کا تصور آگے البتہ یہ آئے گا، اس درس میں تو ابھی ہم نے شاید ذکر نہ کیا ہو، آگے آئے گا کہ یہ اپنے آپ کو لاڈلہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ نہیں کہے گا، ہم تو حتماً جنت میں جائیں گے، یہ جس قوم کا خدا نے بیان کیا، شدید ترین مذمت کیا ان کی، اور ان کو بدترین قسم کی دھمکیاں دیے گئے، تمہیں جہنم میں پھینکوں گا بھی اور ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا بھی، اس قوم کا نام ہے یہودی۔
مزاج اور روش سے قوم پہچانی جاتی ہے۔ اگر وہی باتیں، وہی نظریات کہ جن پر یہودیوں کی مذمت کی گئی، گمراہ یہودیوں کی، قرآن کس لیے بیان کرتا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا اس قسم کی خرافات سے اور اس قسم کے غلط دین بیان کرنے والوں کے بیانات سن کے اس قسم کی خرافات اگر تیرے ذہن میں آ گئی ہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھ جو سب سے بہترین بیان ہے، جو حق و باطل میں، صحیح و غلط میں فرق کر کے تجھے سمجھا دے گا کہ صحیح بات کیا۔ پہلے وہاں سے دین سمجھ، پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھ کے وہ صحیح بیان کرتے ہیں یا غلط بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قرآن کی یا تو باری ہی نہیں آتی دین سمجھنے کے لیے ہماری زندگیوں میں کہ ہم قرآن سے دین سمجھیں، آتی نہیں باری، اور یا اگر آئے بھی تو اس زمانے میں آتی ہے کہ جب ہمارا ذہن پھر تبدیل ہونے کی صلاحیت یا کھو چکا ہوتا ہے یا بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، چونکہ سال ہا سال میں ہم نے اپنے ذہن میں نظریات، افکار، عقائد پختہ کر لیے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ اب جب کہ ایسا ہے، اب میں نے عرض کیا مثال کے ذریعے کہ معاشرے میں بھی جب ایسا ہوتا ہے تو عوام چیخ اٹھتی ہے کہ امیر تو غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، امیروں کے ساتھ امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو انصاف نہیں ملتا۔ آیا اللہ کا نظام توحید، نظام اسلام بھی ایسا ہی ہے؟ اس طرح کی سفارش کو شفاعت کہا گیا؟ نہیں، قرآن انکار کرتا ہے اس کا۔ اس سے مغفرت نہیں ہوگی کہ ہم نے تو گناہ کرنے، ہم نے تو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی، جو خدا نے ہم سے تقاضا کیا وہ تو نہیں کرنا، بس ہم ایک توسل کریں گے، ایک توجہ کریں گے، ایک زیارت کریں گے، ایک دیگ بنا کے بانٹیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو کھلا دیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں بری لگ رہی ہوں، لیکن قرآن مجید پڑھ لیجئے تاکہ آسانی ہو۔ کیا اللہ کی مغفرت یہ ہے؟ سارعوا الی مغفرت، مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کیا یہی بات کہنا چاہیے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ توجہ کریں۔ مغفرت یا دوسرا لفظ غفران، غفران کے معنی پر بھی میں نے بہت گفتگو کی ہے، یعنی آیت اللہ خامنہئی ان درسوں سے پہلے جو ان کو سننے والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ غفران کا معنی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کی ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ برادران غالباً ہماری اکثر مجالس میں شریک رہے تھے، یعنی اب جو بیٹھ کے سن رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ پہلے بھی شریک رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، میں نے غفران کا معنی پہلے بھی بیان کیا ہے۔ اپنے ذہن پر زور ڈالیں، جو کچھ ہم نے کہا تھا، یعنی جو پہلے ہم درسوں میں کہہ چکے اس کو ذہن میں لائیں، اسے اپنے حافظے کے خفیہ گوشوں سے نکالیں، یعنی وہ جو ہم نے پہلے باتیں کی تھی ان کو بھی آپ ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوبارہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ غفران یا مغفرت کیا ہے؟ غفران یعنی بھرنا اور ایک خلا کو پر کرنا، کوئی جگہ خالی ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے پر کر دینا، اس کو دوبارہ سے بھر دینا، اس کو کہا جاتا ہے مغفرت۔ کیسے؟ کس طرح بھرنا، کس طرح خلا کو پر کرنا؟ توجہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر، اب ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بدن میں کوئی زخم لگ جاتا ہے، ران میں، بازو میں کوئی گہرا زخم لگ جاتا ہے، گوشت پھٹ جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کسی کو بہت گہرا زخم لگ گیا، بدن کے کسی حصے میں اس کا گوشت پھٹ گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں آپ کو مرہم دیا جاتا ہے، آپ دوا لگاتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں اس زخم پر، وٹامن استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو زخم ہے آپ کا یہ بھر جائے، نئے خلیے پیدا کر کے، یعنی وہ جو سیلز گوشت کے خراب ہو گئے، کٹ گئے، بدن سے جدا ہو گئے، اب یہ انجیکشن، یہ وٹامن، یہ مرہم کیا کرے گا؟ یہ آپ کے بدن کی ہیلپ کرے گا
نئے خلیے نئے سیلز پیدا کرنے میں، تاکہ وہ جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ جو گوشت چلا گیا اندر سے، پھٹ گیا، خراب ہو گیا، وہ دوبارہ صحیح ہو جائے، یہ خلا بھر جائے، یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ نئے خلیے پیدا کر کے آپس میں مل جائے، وہ جو کنارے الگ الگ ہو گئے تھے گوشت کے، وہ دوبارہ آپس میں مل جائیں۔ اس طرح آخر کار اپنی ہی جنس جیسا، یعنی اپنے ہی جیسا گوشت، بدن کے گوشت جیسا، اس بدن کے پٹھے جیسا، اس مسل جیسا گوشت کہ جس مسل پہ زخم لگا ہے، اپنی ہی جیسی چیز کو اپنے ساتھ وجود میں لے آئے، اور وہ جو خلا پیدا ہو گیا تھا زخم کی وجہ سے وہ بھر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زخم آہستہ آہستہ کس طرح سے بھرتا ہے۔ آپ کے بدن کا سسٹم کام کرتا ہے، یہ زخم بھر جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے۔ مندمل وہی زخم کا بھر جانا، اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، التحام، جو لحم سے ہے۔ لحم عربی زبان میں گوشت کو کہتے ہیں، اور التحام کا معنی ہوتا ہے کہ گوشت دوبارہ اگ آئے اور زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک زخم کے، ایک جراحت یعنی وہ جو کٹ گیا تھا، زخم لگ گیا تھا، اس کے بھر جانے کو مد نظر رکھیے۔ مغفرت کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بدن میں جو زخم لگتا ہے، بدن کا گوشت پھٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نیا گوشت بنتا ہے، نئے سیلز بنتے ہیں، اور وہ جو گیپ تھا، وہ جو خلا پیدا ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مغفرت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک زخم کے بھرنے کے عمل کو، پروسیس کو مد نظر رکھیں، اپنے ذہن میں تصور کریں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مغفرت کیا چیز ہے اس مثال کے ذریعے سے۔ یہ ایک زخم کے، ایک جراحت کے بھر جانے کو مد نظر رکھیے، تاکہ میں اسے غفران کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ تشبیہ دے سکوں اور تمثیل بیان کر سکوں۔ تشبیہ دے کر آپ کو بتاؤں، جیسے یہ ہے بھر گیا، مغفرت بھی ایسی ہی ایک چیز کا نام ہے۔ دیکھیے کس طرح سے غفران ایسا ہی ہے، جیسے ہم نے آپ کو بدن کے زخم کے بھرنے کی مثال دی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ مثال تھی، بدن کو زخم لگا، کیسے بھرا آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں، اگر آپ روح کی مثال لیں، جیسے بدن پر زخم کی ہم نے آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح آپ اب روح کو تصور کریں۔ روح کو زخم کیسے لگتا ہے؟ روح کو زخم لگتا ہے گناہ سے، جیسے بدن کو زخم لگتا ہے چھری سے، خنجر سے، کوئی سخت چیز ٹکرا گئی بدن کے ساتھ، زخمی ہو گیا بدن، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت پھٹ گیا۔ اسی طرح روح کو زخم کیا چیز لگاتی ہے، کیا چیز روح کو زخمی کرتی ہے؟ اس کا نام ہے گناہ، اس کا نام ہے خدا کی نافرمانی۔ اگر آپ روح کی مثال لیں کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، یعنی آپ فرض کریں کہ روح بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ روح جسم نہیں ہوتی، لیکن تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ روح بھی ایک جسم کی مانند ہے۔ جو گناہ آپ انجام دیں گے، وہ آپ کی روح پر ایک ضرب لگائے گا اور ایک زخم ڈال دے گا۔ یاد رکھیے، گناہ کا اثر صرف آخرت میں ظاہر نہیں ہوگا، گناہ کا اثر انسان کے وجود میں اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہے روح کا زخمی ہو جانا۔ کس طرح سے؟ دیکھیے، آپ فرض کریں، یہ کتاب میں مثال نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں آئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اور انشاءاللہ واضح ہو جائے، بات امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک فٹ بال میچ ہو رہا ہے، اس میں کھلاڑی بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کی، وہ ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ وہ زمین پہ ایک پلیئر گر جاتا ہے، اس کے مسلز پول ہو جاتے ہیں، یا اس کو کوئی زخم لگ جاتا ہے، تو فوراً ڈاکٹرز دوڑ کے آتے ہیں، اس کو فوراً کوئی سپرے کرتے ہیں، کوئی فوری فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے کھیل کو کنٹینیو کر سکے، جاری رکھ سکے۔ اگر وہ شخص جو زخمی ہوا ہے
ڈاکٹرز دوڑ کے آئیں اس کو سپرے کرنے کے لیے، اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ٹیم میں کردار ادا کر سکے، مقابلے کو جاری رکھ سکے. یا فرض کریں ایک ریس ہو رہی تھی اور اس میں بہت سارے افراد بھاگ رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، ایک شخص گر گیا، زخمی ہو گیا، فوراً ڈاکٹرز دوڑے جو ریڈی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تاکہ اپنی اس دوڑ کو کنٹینیو کر سکے. لیکن یہ جو کھلاڑی، یہ جو دوڑنے والا گرا تھا، یہ ڈاکٹرز اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور یہ خود اپنے آپ کو ایک اور کوئی چیز ہاتھ میں پکڑے اور دوبارہ اپنے آپ کو زخم لگا دے. وہ پلیئر جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو زخم لگا دے، کوئی زور سے چیز اپنے آپ کو مارے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ ڈاکٹرز جو اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو گویا یہ تو اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتا، اس کو تو ریس جیتنے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر ریس جیتنے کی پرواہ ہوتی تو یہ تو جلدی جلدی اپنا علاج کروا کے فوراً بھاگتا تاکہ جو گیپ آ گیا، پیچھے رہ گیا، اس گیپ کو کور کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی انسان گناہ کرے پھر کہے استغفر اللہ، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا. یہ اسی پلیئر کی طرح ہے کہ ڈاکٹرز اس کو کہیں کہ ہم تجھے سپرے کریں تاکہ تیرے مسل ٹھیک ہو جائے، تو بھاگ سکے، اور وہ کسی اور چیز سے اپنے آپ کو کوئی اور زخم لگا لے. گناہ بھی جاری ہے، استغفار طلب مغفرت بھی جاری ہے اللہ سے. یہ تو پاگل پن ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے زخمی بدن کو لے کر اور کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے زخم لگ گیا، یہاں پہ پٹی کر دیں، مرہم لگا دیں. ڈاکٹر ادھر پٹی لگانے لگے، آپ دوسرے ہاتھ پر پھر چاقو ماریں اور زخم لگا دیں. ڈاکٹر کہے گا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہیں سوری غلطی ہو گئی مجھ سے، میں توبہ کرتا ہوں، یہاں پہ اس پر بھی مرہم لگا دیں. اور وہ ادھر مرہم لگانے لگے، آپ اپنی ٹانگ زخمی کر دیں، دوسری ٹانگ زخمی کر دیں. ڈاکٹر یہ دیکھ کر کیا کہے گا آپ سے کہ آپ کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کی جگہ پاگل خانے میں ہے. میں اس کا علاج کروں گا جو پہلے اپنی غلط حرکت سے باز آئے. جو آپ حرکت کر رہے ہیں، ایسا کرنے والوں کو ہم پاگل کہتے ہیں اور پاگلوں کا میں علاج نہیں کرتا ہوں. توجہ فرمائیے، دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ روح کی مثال لیں کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، جو گناہ آپ انجام دیں گے وہ آپ کی روح پر ایک ضرب لگائے گا اور ایک زخم ڈال دے گا. کیوں جناب؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ گناہ روح پر ایک وار ہے؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ روح کو بلندی پیدا کرنی چاہیے، روح کو کمال کی طرف حرکت کرنا ہے خدا کی اطاعت کے ذریعے سے. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی انسان میری اطاعت کرتا ہے. قرآن کے لفظ ہیں کہ یہ موت و حیات کو خلق کیا اللہ نے کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین اور خوبصورت ترین کون ہے، یعنی کون اس مقابلے میں آگے بڑھتا ہے. اب جب تم نے گناہ کیا، زخمی ہو گئے، جیسے ایک پلیئر بھاگ رہا تھا، ایک ریس لگانے والا بھاگ رہا تھا، وہ زخمی ہو کے گر پڑا، رک گئی اس کی ریس، باقی آگے بڑھ رہے ہیں، فوری اس نے علاج کروایا تاکہ آگے بڑھ سکے. اسی طرح روح بھی کمال کی طرف، بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے. لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب میں گناہ کرتا ہوں، اس روح کو زخمی کر دیتا ہوں، وہ گر پڑتی ہے، اس کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کو خدا کی اطاعت میں لذت نہیں آتی. وہ زخمی روح وہ گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے. جیسے ایک نشہ کرنے والا، اس کو کتنا مزہ آتا ہے نشہ، ہیروئن پینے میں، مثال کے طور پر ہیروئن پینے میں اس کو کتنا مزہ آتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عقل مند لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں، اس کا سارا ہم و غم نشہ کرنا ہے، اپنے گھر کی چیزیں تک بیچ دے گا تاکہ نشہ کر سکے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے سکے. یہ زخمی روح ہے، یہ نشے کی عادی روح ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ گناہ روح پر ایک وار ہے؟ اس لیے کہ روح کو بلندی پیدا کرنی چاہیے، اور گناہ وہ چیز ہے جو انسانی روح کو اس بلندی اور اس تکامل یعنی کمال کی طرف جانا، اس تکامل سے ایک قدم پیچھے روک لیتا ہے جو اس کے مد نظر ہے. جو منزل تھی اس کی، اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، زخمی ہو گیا.
مثال اور تشبیہ میں، یعنی ہم نے جو مثال دی ہے انسانی بدن کی اور اب ہم روح کی بات کر رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھیں. مثال اور تشبیہ میں یہی زخم لگانا اور روح پر شگاف ڈالنا ہو جائے گا. خنجر نے بدن کو زخمی کیا، بدن گر پڑا، اب وہ پلیئر کھیل نہیں سکتا، مثلا کسی نے اس کو خنجر سے زخمی کر دیا. اسی طرح گناہ نے روح کو زخمی کر دیا. اب یہ جو اللہ نے میدان سجایا تھا کہ اس میں دیکھتا ہوں میں کہ تم میں سے کون بہترین ہے، یہ گر پڑا، اب یہ اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتا، زخمی روح ہو گئی اس کی. گناہ جو ہوا تو یہ نقص پیدا ہو گیا، یہ زخم روح میں پیدا ہو گیا. خدا نہ خواستہ، اب مثالیں دے رہے ہیں روح کو کون کون سے گناہوں، چند گناہوں کے نام لے کے مثال دے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ لوگوں کا مال کھا لیا، کسی دوسرے کا مال کھا لیا، رشوت کھا لی کسی سے، ایک لمحے کے لیے شراب نوشی کر لی، برے دوستوں کی کمپنی میں گیا، ان کی محفل میں انہوں نے زبردستی کہا ایک دفعہ چکھ کے تو دیکھو، پلا دی اس کو. ایک دفعہ سود لے لیا، ربا، سود کھا لیا، کبھی زنا کیا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کوئی بات گھڑ لی، اپنے پاس سے گھڑ کر دوسروں کو بتا دی. ان میں سے ہر کام، یہ چند مثالیں دیں، ان میں سے ہر کام سے روح کے باطن میں ایک شگاف پیدا ہو گیا، ایک زخم پیدا ہو گیا. توجہ فرمائیں. اس طرح اس کی روح زخمی ہو گئی، ناقص ہو گئی کمال سے، کہ جو مقصود تھا، جو آخری ہدف تھا کمال پہ پہنچنا انسان کو، کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، پیچھے رہ گیا. جیسے زخمی کھلاڑی کھیل نہیں سکتا، زخمی دوڑ لگانے والا پھر دوڑ نہیں لگا سکتا صحیح طرح، اسی طرح گناہوں سے زخمی روح اس منزل اور اس مقصد کی طرف صحیح طرح سے حرکت نہیں کر سکتی. یہ سبب ہے عبادات میں جو ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، کہ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے سوچنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی. توجہ فرما رہے ہیں، گناہوں کو ترک کرنے کی، تاکہ پھر وہ مغفرت ہو سکے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہ جو روح زخمی ہو گئی ہے، ناقص ہو گئی ہے، پیچھے رہ گیا ہے، اس گناہ کی اب مغفرت ہونی ہے. اب دیکھیے، اب سمجھائیں گے مغفرت سے مراد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ بات اہم ہے ایک اور مثال دیتے. توجہ کریں، غفران کا مطلب کیا ہے؟ غفران یعنی یہ خلا، یہ روح کا نقص، یہ باطن میں آنے والا زخم، یہ روح کو لگنے والا زخم، یہ نقص جو اس کے نفس میں، اس کی روح میں پیدا ہوا ہے، اس نقص کو نکالا جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں غفران. زخم کو بھرنے کو کہتے ہیں غفران، بدن کا غفران. ٹھیک ہے؟ اسی طرح روح کے زخم کو بھر دینا، اسے کہتے ہیں غفران، اسے کہتے ہیں مغفرت. کس طرح سے برطرف ہوگا؟ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ سے کہوں استغفر اللہ، میں طلب کرتا ہوں اے اللہ تیری مغفرت کو، کروں کچھ نہیں. جو گناہ میں نے کیے وہ جو پیچھے رہ گیا ہوں، اس پیچھے رہ جانے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، جبران کرنے کے لیے کچھ مجھے بھی کرنا ہے یا مجھے کچھ نہیں کرنا؟ توجہ فرمائیں. کس طرح سے یہ نقص برطرف ہوگا؟ اس کی روح سے گناہ کی وجہ سے لگنے والا نقص کس طرح نکالا جائے گا؟ تلافی کرنے سے. کچھ نہ کچھ تلافی کرنی پڑے گی بندے کو بھی جس سے وہ گناہ ہوا ہے. کسی بھی شخص نے ایک گناہ انجام دے کر خود کو انسانیت کے عروج اور تکامل اور انسانی پرواز کے نقطے سے کسی حد تک گرا دیا اور دور کر دیا. اس دوری کی تلافی اس وقت ہوگی جب وہ ایک حد تک اوپر اٹھ جائے گا. اب مثال سے سمجھائیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہ وہ جو قافلہ خیر تھا تیرے ساتھ والوں کا، جو آگے بڑھ رہے تھے، وہ آگے بڑھ گئے، تو گناہ کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گیا. اب تو کیسے ان کے ساتھ ملے گا؟ یہ جو تو نے ٹائم ویسٹ کر دیا، یہ کیسے کور ہوگا؟ مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مثلا تقریباً 50 فرسخ دور آپ کو ایک مقررہ وقت پر پہنچنا ہے. آپ نے ایک
چند کلومیٹر دور، مثلا مثال دی انہوں نے 50 فرسخ دور، آپ نے ایک مقررہ وقت پر پہنچنا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اگر یہ گاڑی راستے میں رک گئی، کسی وجہ سے ٹائر پنکچر ہو گیا، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، گاڑی رک گئی، اب جتنی دیر گاڑی رکی رہی آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، جس ٹائم پہ آپ کو وہاں پہنچنا ہے منزل پر آپ لیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس پیچھے رہنے کی تلافی کیسے ہوگی؟ کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ جبران کیسے ہوگا؟ اس طرح سے کہ تھوڑا تیز چلیں، کچھ وقفہ دیے بغیر چلیں، آرام کرنے سے کچھ دیر پرہیز کریں تاکہ مقررہ وقت پر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اب یہ جو آپ لیٹ ہوئے ہیں، اب جب آپ نے سفر شروع کیا تو آپ کو نارمل سپیڈ سے زیادہ حرکت کرنی ہے، تیز۔ اور پہلے آپ نے جو پلان کیا تھا کہ راستے میں اتنی دیر رکوں گا، فلان جگہ سے مثلا چائے پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، رک کر راستے میں، اب آپ کو نہیں رکنا، کیونکہ آپ کو وہ جو دیر ہو گئی ہے رکنے کی وجہ سے اسے کور کرنا ہے، آپ کو تھوڑی تیز حرکت کرنی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، تیزی کرو، پیچھے رہ گئے ہو، گناہوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو، اب جلدی کرو، جلدی موومنٹ کرو، جلدی حرکت کرو۔ کچھ وقفہ دیے بغیر چلیں، آرام کرنے سے کچھ دیر پرہیز کریں تاکہ مقررہ وقت پر منزل مقصود تک پہنچ جائیں، وگرنہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہیں بیٹھے رہنے سے اور کہنے سے کہ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹائم پہ پہنچا دے۔ ایسے پہنچتا ہے کوئی ٹائم پر؟ کہ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا سفر تھا، ہم نے 20 منٹ ضائع کر دی، راستے میں کوئی مزیدار کھانے کی جگہ آئی، وہاں پہ میں رک گیا، اور اس کے بعد اب میں خود تیز نہ چلوں اور کہوں یا اللہ مجھے پہنچا دے ٹائم پر۔ یہ مثال دے رہے ہیں جو بڑی سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، بجائے گناہ ترک کرنے کے، بجائے اس فکر کرنے کے گناہوں کی وجہ سے جو میں نے ضائع کر دیا وقت اپنا زندگی، تھوڑی تیزی کروں، تھوڑا اور آگے بڑھوں، نہ، اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور بس۔ یہ مغفرت نہیں ہے۔ وگرنہ وہیں بیٹھے رہنے سے اور کہنے سے کہ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، 1 گھنٹہ پہلے اس چائے پینے والی جگہ قہوہ خانے میں جا پہنچا تھا، جہاں سے میں نے مثلا قہوہ پیا وہاں سے، اور دیر سے روانہ ہوا، خدایا میں نے غلطی کر دی، خدایا برا کام کیا۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہیں خود بھی کچھ کرنا ہے۔ اب ایک غلطی تو ہو گئی ہے، اس لیے جلدی روانہ ہو جاؤ، تھوڑا تیز چلو کہ 1 گھنٹے کے توقف اور تاخیر کی تلافی کر سکو۔ مغفرت الہی اسی طرح سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو صحت مند ہونے میں پھر اپنی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے زخم کو بھر دیتا ہے، اس کو صحت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود کچھ کرے ہی نہیں، یہ وہی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے عمل نہیں کیا، اللہ تو رحمت کر، جبکہ قرآن کہتا ہے اطاعت کرو گے تو خدا کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ مغفرت تمہیں ملے گی، اب تم نے خود کچھ محنت کرنی ہے، جو نقصان کیا اس کی تلافی کرو، جو پیچھے رہ گئے ہو تھوڑا تیز چلو۔ اگر تم نے نہیں عبادات پہلے صحیح طرح سے کی، اب تھوڑی عادت ڈالو اپنے آپ کو، تاکہ جو دیر ہو گئی ہے اس کو کور کر سکو۔ خدا متعال یہ نہیں کہتا، اب یہاں پر ایک اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی وسعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی آیت قرآن کے ذریعے سے، کہ جو کس قدر انسان کو امیدوار کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں خدا متعال یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے اب تم کتنی ہی نیکیاں انجام دو، ہم اس گناہ کو ختم نہیں کریں گے، ہم تمہارے روح کے زخم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں کہتا۔ خدا ضد نہیں کرتا، جیسے بعض لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، اب تو کچھ بھی کر لے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ خدا ضد نہیں کرتا اپنے بندے کے ساتھ۔ اب قرآن کے خوبصورت الفاظ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک یقیناً میں، یعنی اللہ یقیناً، پھر تاکید کے ساتھ، غفارٌ،
غفار مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں۔ ہم ضدی نہیں ہیں، ہم غفار ہیں۔ جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں وجود میں آئی ہیں، اگر ان کی تلافی کر لی جائے تو ہم ان غلطیوں سے چشم پوشی کرنے پر تیار ہیں، لیکن کچھ تلافی تمہیں بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ کرتے جاؤ اور کہو کہ یا اللہ معاف کر، پھر کرتے جاؤ یا اللہ معاف کر، ایسا نہیں ہے، کچھ تمہیں تلافی کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے ایک دن غلطی کر دی تو اب 100 گنا محنت کرو تو بھی آپ کی یہ کوششیں آپ کی غلطی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائیں گی۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ہم غافر ہیں، غفار ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ ہم خلیج کو پر کر دیتے ہیں، ہم زخموں کو بھر دیتے ہیں، کتنے ہی گہرے زخم کیوں نہ ہو، زخموں کو بھر دیتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ خوب توجہ فرمائیے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ بہترین ہیں، کوئی لفظ قرآن کے لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تعبیر، کوئی بیان قرآن جیسا فصیح اور بلیغ اور دلوں میں اتر جانے والا نہیں ہے، اگر انسان اپنے دل پر سے تالے کو کھول دے اس کلام کے لیے۔ ہم غفار ہیں، لیکن کس کے لیے غفار ہیں؟ جو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے بیٹھ کر اور گناہ چھوڑنے کی اسے فکر نہیں ہوتی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے میں ایک تسبیح نکالوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم غفار ہیں، لیکن کس کے لیے غفار ہیں؟ دیکھیے انتہائی خوبصورت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اس کے لیے جو توبہ کر لے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹ آنا۔ غلط گئے ہو، کتنے دور چلے گو، فوراً واپس آؤ، اسی دروازے پر، خدا کے دروازے پہ واپس آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہیں پہ بیٹھ کر شیطانی حرکات کرتے ہوئے وہیں خدا کے دروازے سے، در رحمت سے دور شیطانی اعمال انجام دے رہے ہو اور جناب توبہ بھی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہے، توبہ کا مطلب ہی عربی زبان میں واپس لوٹ آنا۔ لمن تابا، ہم تو غفار ہیں لیکن اس کے لیے جو واپس پلٹ آئے۔ میں نے کہا نا کہ جو پیچھے رہ گیا آئے، واپس آئے۔ لمن تابا، اس کے لیے غفار ہیں جو توبہ کرے۔ یہ توبہ کا معنی ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے توبہ توبہ توبہ، عربی زبان میں لفظ توبہ کا معنی ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ اور جو اللہ کی طرف آ جائے، پروردگار کے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے سائے میں آ جائے، خدا کے دروازے پہ آ جائے، اس واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ توبہ زبان سے کرنے کو توبہ نہیں کہتے۔ اور ہم غفار ہیں، ہم تو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ مغفرت کرنے والے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو پلٹ آئے۔ وَآمَنَ، میں اس لیے توبہ کا لفظ نہیں کہہ رہا تاکہ غلطی نہ ہو جائے، چونکہ توبہ سے ہمارے ذہنوں میں زبان سے توبہ کرنا ہے۔ پلٹ آئے جو، وَآمَنَ، اور ایمان لائے۔ یہ ہے حقیقی ایمان۔ وہ ایمان نہیں ہوتا کہ شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے، صبح و شام حرام خوری ہو رہی ہے، گناہ، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان بھی باقی ہے۔ وہ نہیں، توبہ کے بعد ایمان لائے۔ وَآمَنَ، اور یہ ایمان کیا کرواتا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اچھے عمل کرے۔ اعمال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، اس پر جتنے بھی الٹے سیدھے تحریف کر کے خطیب باتیں کرتے رہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اٹل ہے۔ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی بڑے سے بڑا کتابیں لکھنے والا، کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا۔ خدا غفار ہے، لیکن واپس آ جانے والے کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے، حقیقی ایمان لانے والے کے لیے، جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کرتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اس کے بعد ہدایت کو اپنا لیتا ہے، ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر مسجد سے باہر نکلا پھر خرابیاں کرنی شروع کر دی، مسجد میں توبہ کی، باہر پھر خرابیاں شروع کر دی، عمرہ کرنے گیا وہاں پہ بڑی توبہ کی، واپس آیا ویسے کا ویسا ہے، حج کرنے گیا بڑا وہاں نیک ہو گیا، واپس آیا ویسے کا ویسا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہے، اس کے لیے غفار نہیں ہے اللہ۔ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى،
توجہ فرما رہے ہیں. آج کے درس کو ہم اسی جملے پر تمام کرتے ہیں. میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے گا. توبہ کرے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی پلٹ آئے. آپ کے تکامل کا راستہ اس طرف سے تھا, آپ اس طرف جا رہے تھے, واپس آ جاؤ. ہم آپ کو بخشنے پر تیار ہیں, مگر کب؟ جب آپ تکامل کی طرف آ جائیں, اس راستے کی طرف واپس آئیں, دوبارہ درست راستے کی طرف پلٹ جائیں. لمن تابا, جو توبہ کرے یعنی پلٹ جائے. توبہ یعنی پلٹ جانا, واپس آ جانا, اپنے ایمان کو مضبوط کر لے, عمل صالح انجام دے. عمل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عمل صالح انجام دے. عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے. صرف بولنے پر اور دل میں اچھی امیدیں رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.